ناول کا نام ہے دل اس کو ڈھونڈتا تھا۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا۔ حنان مجید سے رابطے کا مطلب تھا کہ اپنی ذات کی دھجیاں خود بکھیر دی جائیں، لیکن اسے اس پل صراط سے گزرنا تھا۔ پوری رات ایک ہی پوزیشن میں لیٹے سیاہ آسمان کو تکتے گزری تھی۔ کہیں کوئی آس کا دیا ٹمٹماتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا کی آس بھری نظریں اس کے دل کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ ابا کی خاطر اسے یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بستر چھوڑتے ہوئے اس نے دل و دماغ میں جاری جنگ سے نظر چراتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھی تو کتنی ہی دیر اپنی سونی ہتھیلیوں کو دیکھتی آنسو بہائے گئی۔ زندگی کتنے رنگ دکھا چکی تھی اور کتنے رنگ اس کے لیے ابھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی تھی۔ یہ قیاس آرائی قبل از وقت تھی۔ مجھے حنان مجید سے ملنا ہے، حنان مجید میر سے۔ اس کا وزٹنگ کارڈ تک تو تھا نہیں اس کے پاس۔ ہاں، دفتر کی بلڈنگ وہی تھی، مجید انکل والی۔ ایڈریس بابا نے اسے اتنی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ بغیر کسی وقت دقت کے اس وقت ریسیپشن پر کھڑی تھی۔ کس سلسلے میں؟ ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ پرسنل ایشو ہے۔ اس نے پیشانی پر آئے نمی کے قطرے ٹیشو پیپر میں جذب کیے۔ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ لڑکی ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ جی نہیں، لیکن آپ انہیں بتا دیں کہ… اس کے لبوں کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے دو خوش پوش اور خوش مزاج افراد برآمد ہوئے۔ حنان مجید کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر منتشر ہوئی تھیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کرتے تھے۔ سر، یہ محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ حنان اپنے مہمان کو الوداع کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ ریسیپشن والی لڑکی نے اسے آگاہ کیا تھا۔ جی، کس سلسلے میں؟ حنان نے ایک لمحہ رک کر اس کی شکل بغور ملاحظہ کی تھی۔ چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ جاگی۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ اپنی خفت مٹاتے ہوئے اس نے قدرے ہموار لہجے میں کہا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پروفیشنل لائف میں روزمرہ کئی بار اس صورتحال سے گزرنا پڑتا تھا۔ عموماً جاب کے خواہش مند خواتین و حضرات جب کسی سفارش کے ساتھ اس کے پاس آتے تھے تو اکیلے میں ملاقات کی ڈیمانڈ ہی کرتے تھے، لیکن اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اس کے اندرونی کشمکش کے آئینہ دار تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے آفس کا دروازہ اس کے لیے واک کیا تھا۔ جی فرمائیے۔ ٹیبل پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آیا تھا۔ میں عبیرہ اعتزاز ہوں۔ اس نے یوں بتایا جیسے عبیرہ اعتزاز ہونا کوئی جرم ہو۔ عبیرہ اعتزاز؟ مقابل کے لبوں نے اس کا نام دہرایا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے اس نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی پل ذہن نے شناخت کے مراحل طے کیے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ جب پہچان لیا تھا تو حال احوال پوچھنا بھی لازمی تھا۔ عبیرہ نے جھکا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، ابا آپ کو یاد کر رہے تھے۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ رابطہ کرتے آپ سے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ خیریت؟ وہ چونکا۔ کیا ہوا انہیں؟ 1 ماہ پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ گھر کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے نا؟ وہ غالباً اس کی آمد کو کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ حنان نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بابا کی زندگی میں کئی بار وہاں گیا تھا، راستے کون سا بدلتے ہیں۔ اوکے، میں چلوں گی، آپ کا کافی وقت لیا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی اچانک آمد پر اس قدر حیران تھا کہ اسے رسمی طور پر بھی روک نہ پایا۔ وہ جس طرح آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی۔ وہ اس تراری انداز میں تیسری منزل پر موجود اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بلائنڈز ہٹانے پر نیچے کا منظر واضح ہوا تھا۔ وہ روڈ پر کھڑی ٹریفک کے سیلے رواں کے تھمنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ حنان کو اپنی لاپرواہی پر افسوس سا ہوا۔ کم از کم وہ اسے ڈراپ تو کروا ہی سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈرائیور کو کال کرتا وہ اپنے روٹ کی بس میں سوار ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ٹیبل تک پلٹ آیا تھا۔ اس لڑکی کے کپکپاتے لب اور اداس آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مونتے ہوئے اس نے مرحوم باپ سے شکوہ کیا تھا۔ ہر دن پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ مصروف گزرنے لگا تھا۔ معاملات تھے کہ الجھے جا رہے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر نے بابا کے ویل سیٹلڈ کاروبار کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ انہیں ماما کی بھی شہ تھی جو وہ اتنے عرصے سے اپنی منمانی کرتے رہے۔ حنان کو اچھی طرح یاد تھا کہ بابا اپنے آخری دنوں میں باروہا اس سے ان دونوں کے رویوں کی شکایت کرتے ہوئے لوٹ آنے کو کہتے رہے۔ وہ ہر بار ان سے جلد واپسی کا وعدہ کر لیتا، لیکن دیار غیر میں بہت بکھیڑے تھے اس کی جان پر۔ یوں وہ آج کل کا کہتے کہتے اس دن پاکستان پہنچا جب بابا دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند چکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا جس سے نکلنے میں اسے مہینوں لگے۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ بابا کی زندگی میں ہو چکا تھا اب حالات اس سے بھی سوا تھے۔ اب تو ماما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ سمیر تو بے شک نا تجربے کار تھا، لیکن بہروز بھائی کیوں سب سنبھال نہیں پائے، یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔
ہر کوئی اپنی زندگی میں مست اور مگن تھا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے کہ بنیاد پر زندگی گزارنے کا قائل۔ اگر کوئی مشکل میں تھا تو وہ حنان تھا۔ کچھ اس کی طبیعت میں احساس ذمہ داری تھی تو کچھ بابا کی زندگی بھر کی محنت رائے گاہ نہ جانے کی چاہ۔ وہ گزرتے 2 برسوں میں صحیح معنوں میں مشین بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ فرصت سے بیٹھ کر زندگی کے کھاتے میں اپنی سود و زیاں کا حساب کتاب کرتا۔ ایک دادی تھیں جو اس کو یوں دن رات ایک کرتے دیکھ کر کوڑھا کرتی، تو میرے مجید کا عکس ہے، اسی کی طرح زمانے بھر کا غم سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ وہ جھریوں زدہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے بیٹے کا چہرہ کھوجتی۔ آپ کو ابا سے بہت پیار تھا نا دادی جان؟ وہ ان کی جھلملاتی آنکھیں دیکھ کر سوال کرتا۔ اولاد سے کسے پیار نہیں ہوتا، اور وہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے تئیں اس کے بھول پن پر ہنس دیتی اور وہ بے اختیار ان کا موازنہ اپنی ماں سے کرنے لگتا، جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک ممتا کے یہ جھلملاتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر بھی تو ہیں، ہر حال میں خوش رہنے والے۔ میں پتہ نہیں کیوں لوگوں سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتا ہوں کہ پھر مطمئن ہی نہیں ہو پاتا۔ وہ اس میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ بہرحال اب تو وہ گزرے دنوں کی یہ ساری باتیں بھول چکا تھا۔ نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی سے وابستہ ایک اور حقیقت کو بھی یکسر فراموش کر چکا تھا، جس نے اس دن اچانک اس کے آفس آ کر اپنے وجود کی پہچان کروائی تھی۔ وہ بابا کی ہر بات پر آنکھیں موند کر اعتبار کرتا تھا۔ اس دن اسے اچھی طرح یاد ہے بابا نے کہا تھا، حنان میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مانگوں تو؟ انہوں نے اپنی اسٹڈی میں اسے بلا کر ڈائریکٹ ہی استفسار کیا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی کسی بات کے لیے انکار کیا ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل کی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ بابا ہچکچا رہے تھے۔ میرے دل کی مرضی آپ کی کسی بھی خواہش سے بڑھ کر نہیں ہے، سو میرے عظیم والد محترم آپ حکم کیجیے۔ وہ گھوم کر ان کی کرسی کی پشت پر آ گیا۔ تم اعتزاز کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے فوراً سوال کیا تھا۔ میں اور شادی؟ اس نے ان کی بات تو جیسے سنی ہی نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ بابا کی آنکھوں کی جوت کچھ مدھم سی ہوئی تھی۔ بات اعتراض کی نہیں ہے بابا، ابھی میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، میں نے کریئر بنانا ہے ابھی۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے گھوم کر ان کے مقابل آ بیٹھا۔ اس کا بھی ایک حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ ابھی ہم صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ سالوں بعد جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے جب کروا لیں گے۔ بابا کا ہوم ورک مکمل تھا۔ لیکن بابا ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے اور ماما بھلا مانیں گی؟ اس نے ان کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلوائی۔ خبردار اپنی ماما کے سامنے کوئی ذکر بھی کیا تو تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ اعتزاز کے نام سے بھی خار کھاتی ہے۔ یعنی آپ میرا خفیہ قسم کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اتنی سنجیدہ گفتگو کے دوران بھی اسے ہنسی آ گئی۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہوگا، تو مجھے صرف یہ اطمینان دلا دو کہ تمہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند، کوئی کمٹمنٹ تمہاری، کیونکہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں ہی صحیح میں تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی ہو جائے۔ بابا نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ کمٹمنٹ تو میری کوئی نہیں ہے بابا، لیکن آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، ماما سے اس بات کو چھپا کر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ راز تو رہے گی نہیں، لیکن تب آپ کی ذمہ داری ہوگی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ اس نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے گویا فری ہینڈ دیا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے۔ ابھی تو مجھے اعتزاز سے بھی بات کرنا ہوگی اور اسے منانا تمہیں منانے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بھابھی کی اچانک وفات کے بعد سے وہ ابیرہ کی ازحد ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ دور پار کے رشتہ داروں کے سوا اس کا کوئی ہے نہیں۔ آنسوؤں سے روتا ہے باقاعدہ بھابھی کو یاد کر کے، اور ابیرہ کے مستقبل کا سوچ کے اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو بلا لیتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی جو اس نے قدرے غیر دلچسپی سے سنی تھی۔ لیکن حنان، ایک بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے چاروں بچوں میں صرف تم ہو جس میں مجھے اپنی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جیسی آرٹیفیشل زندگی میں نے گزاری ہے تم اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ سو مائی ڈیئر سن، میں تمہاری زندگی میں وہ سارے رنگ بھرنا چاہتا ہوں جن کے کبھی میں نے خواب دیکھے تھے۔ بابا کے لہجے میں ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن تھی۔ حنان انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بابا اتنی آسانی سے اپنا اندر کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر ان کے اندرونی کرب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ او بابا، آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ساری سچویشن کو آپ خود ہینڈل کریں گے، لیکن مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسی ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ اعتزاز انکل سے تو وہ اسی دن بھی جا کر مل سکتا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر جو سوال انہوں نے کرنا تھا اس کا جواب اس کے پاس تاحال نہ تھا۔ ماما اس کے لیے ایشل کو نظروں میں رکھے ہوئے تھی جو فروا کی نند تھی۔ فروا ان 3 بھائیوں کی چھوٹی کلوتی بہن تھی جو ہر روز دوسرے روز ایشل نامہ کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ ماما بھی حنان پر دباؤ بڑھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے نکاح کی خبر بریک کرنا ابیرہ اعتزاز کی زندگی کو عذاب بنا دینے کے مترادف تھا۔ ماما نے زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر انکار سننا نہیں سیکھا تھا۔
وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماما کو ذہنی طور پر تیار کر لے، پھر حقیقت ان کے سامنے لائے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام نہ کر سکا تھا۔ اس دن بھی ناشتے کی ٹیبل پر اپنے مقابل ماما کو آ کر بیٹھتے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ماما اپنی بے حد مصروف زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کسی کے لیے چند لمحے نکالتی تھی تو وہ بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ آج فروا کو سسرال سمیت ڈنر پر انوائٹ کیا میں نے۔ انہوں نے نیوز پیپر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اسے مطلع کیا تو وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا۔ حنان، انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ڈنر پر تمہاری موجودگی ضروری ہے، ایشل بھی آئے گی۔ ماما پلیز، اس نے احتجاج کیا، میں نے آپ کو کلیئر بتا رکھا ہے کہ ایشل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ابھی میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہر دفعہ کی طرح میں آج بھی یہی پوچھوں گی کہ کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، انہوں نے ہونٹ سکیڑے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اپنی دادی سے تمہاری جو لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ کیسا انجام؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ماما دن چڑھے سو کر اٹھتی تھیں، پھر سارے دن کے سوشل ایکٹیویٹیز کے بعد رات کا گھر آتی تھیں، لیکن اس کی معمولات کی ایک ایک خبر ان کے پاس ہوتی تھی۔ اگر تم اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجید کو مجھ سے دور کرنے کے جتن کیے تھے۔ ماما کی سوچ سسرال اور سسرال سے وابستہ رشتہ داروں کے بارے میں وہی روایتی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، عائشہ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اس نے حتی الامکان ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اور وہ دوسری؟ انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے نام یاد کرنا چاہا۔ کم آن ماما، فاطمہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا ہے۔ آپ کم از کم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی پھپھو بہت خوددار ہیں، وہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہیں لیکن ایسی کوئی سوچ ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے بڑی رسان سے اپنی اور پھپھو دونوں کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ہاں، صرف خودداری ہی تو ہے تمہارے باپ کے خاندان میں، وہ زہر خند ہوئی۔ وہ لب بھینچ کر خاموش رہا۔ بہرحال فروا اور اس کے سسرال والے آج آ رہے ہیں۔ ماما اس بار اس کا جواب سنے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا، الجھی ہوئی طبیعت اور الجھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ ماما سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر پاتا تھا، ورنہ سمیر اور بہروز بھائی بھی تھے ماما کی طرح یہ منہ پھٹ اور بدلحاظ۔ شادی کے معاملے پر انہوں نے البتہ ماما کو مایوس نہیں کیا تھا۔ شاید ان سب لوگوں کے مفادات مشترکہ تھے، صرف وہی تھا جو مفادات کے اس کھیل میں اپنی پوزیشن خود واضح نہیں سمجھ پایا تھا۔ آفس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ دادی کے پاس اٹھایا۔ دادی کی دنیا اس چھوٹی سی انیکسی تک محدود تھی جہاں بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ حنان نے اس پر بھی پرزور احتجاج کیا لیکن دادی نے خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر لیا۔ ابھی اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھ گئے جو گھر کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر لان عبور کر کے دوسری طرف ذرا سا پیچھے تھی۔ آ گیا میرا بیٹا، دادی کی آنکھیں اسے دیکھ کر روشن ہو جاتی تھیں۔ جی دادی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر تخت پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آج صبح سے میرا دل تمہارے لیے اداس تھا۔ اچھا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تو خود آئے گا۔ ان کی نرم لیکن نحیف انگلیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے حنان، تو پریشان ہے؟ جب کافی دیر تک آنکھیں موندے وہ یوں ہی لیٹا رہا تو دادی نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ہاں ہوں تو، اس نے چھپایا نہیں۔ میری بات مان لے تو اپنا گھر بسا لے، سکھی ہو جائے گا۔ ماما کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، وہ تلخ سی ہنسی ہنسا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ دادی کی انگلیاں اس کے بالوں میں تھم گئی تھیں۔ فروا کی نند پسند کر رکھی ہے انہوں نے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا لیکن کیا؟ دادی نے اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر سوال کیا۔ حنان، تو کچھ بھول تو نہیں رہا؟ ان کی آواز آہستہ ہو گئی۔ حنان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دادی، آپ کو معلوم ہے؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جان گیا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، مجید مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، گزرے دن کی یاد نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ لیکن مجھے بتائیں میں اب کیا کروں؟ ابیرہ آئی تھی میرے آفس، اعتزاز انکل نے بلوایا ہے مجھے۔ تو گیا ملنے؟ کہاں جا سکا ہوں دادی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو بالآخر تیار ہو گیا۔ اگر میں اس لڑکی کو یہاں لے کر آتا ہوں اپنی بیوی کی حیثیت سے تو ماما کا آپ کو معلوم ہے نا، نہ صرف طوفان کھڑا کریں گے بلکہ اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر میں نکاح کی طرح رخصتی بھی خاموشی سے کروا کر اسے الگ گھر میں رکھوں تو بھی یہ بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جو مقام بہروز بھائی اور سمیر کی بیویوں کا اس گھر میں ہے وہی میری بیوی کو بھی ملے۔ اگر ماما اسے قبول نہیں کریں گی تو باقی لوگوں کے رویوں کی کیا گارنٹی ہے، اور میں کم از کم یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن حنان، تو اعتزاز کے پاس فوراً چلا جا،
اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی ورنہ وہ یوں عبیرہ کو تیرے آفس نہ بھیجتا۔ دادی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اگر رخصتی کا کہا تو اس کا مسئلہ وہیں پر تھا۔ دیکھ لیں گے، تو اس سے مل کر آ، اسے اطمینان ہو جائے گا۔ دادی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ شام کو ہی جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا۔ شام کو اعتزاز انکل کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر گاڑی بغیر کسی دقت کے رواں دواں تھی۔ کئی مانوس سی گلیاں مڑ کر اگلی گلی نسبتاً کم چوڑی تھی۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے اس نے لاک کی اور گلی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ 1 2 3 4 بچپن کی گنتی تھی۔ 4 دروازے چھوڑ کر پانچواں دروازہ اعتزاز انکل کا تھا۔ ڈور بیل بجنے کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ تیسری بیل پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ آہستہ آواز میں اندر سے پوچھا گیا۔ آواز یقیناً عبیرہ کی تھی، اتنا اندازہ تو حنان کو ہو گیا تھا۔ میں ہوں حنان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی۔ بڑا سا صحن عبور کر کے برآمدے میں بڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے وہیں رک گئی۔ اعتزاز انکل؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں عبیرہ کو دیکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا، عبیرہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ حنان کو شوق لگا، وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑا ہو گیا۔ 4 روز پہلے۔ عبیرہ کرسی کی پشت پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ حنان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، وہ ایک بار پھر لیٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ عبیرہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اعتزاز انکل کی کہانی بابا نے سنائی تو تھی، سوتیلے بہن بھائی اور دور پار کے رشتہ دار سبھی خود غرض تھے، اسے یقین آ گیا۔ رات میں پڑوس سے آپا جی آ جاتی ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ بمشکل اس نے بات پوری کی۔ وہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ذہن کئی اطراف میں گردش کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کا اور اپنا رشتہ بھول بھی جائے تو اعتزاز انکل کی بیٹی کو بھی وہ یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور اگر کسی ہاسٹل میں رہائش مل جائے تو… وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ تو سب ہو جائے گا یار۔ حنان کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ میں اپنے ڈاکیومنٹس آپ کو دے دوں؟ وہ فوراً سے پیشتر جواب چاہ رہی تھی۔ کیا پتہ یہ ایک بار چلے گئے تو پھر آئیں بھی یا نہ آئیں، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات، اس کا مسئلہ بھی صرف وہی حل کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، آپ تیاری کر کے رکھیے گا۔ آپا جی کو بھی بلوا لیجیے گا، ان سے مل کر کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ کہاں؟ وہ سراسیما ہو گئی۔ فی الحال اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا، کچھ اور دیکھوں گا، دیکھ لیجیے گا سامان مختصر ہو، باقی گھر لاک کر دیں گے۔ لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ بدستور پریشان تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں پوری دیکھ بھال کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے تسلی دی۔ یہ اور بات کی ذمہ داری کا لفظ بولتے ہوئے اسے اپنے آپ پر سے شرم آئی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تو کئی لوگوں نے گلی میں چونک کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ عبیرہ کی آکورڈ پوزیشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال سر دست اسے پھپھو کے گھر جا کر اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ پھپھو کو مختصراً ساری بات بتا کر اس نے فی الحال عبیرہ کی رہائش کی بابت دریافت کیا۔ پھپھو اور پھپھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ شہر کے نسبتاً بہتر علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو 2 سال سے بسلسلہ روزگار ملائیشیا میں مقیم تھا۔ پھپھا ریٹائرڈ پرنسپل تھے اور پھپھو کی طرح ہی شفیق اور ملنسار۔ حنان کی زبانی پورا قصہ سن کر انہوں نے پہلے تو اس کی لاپرواہی اور غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور پھر پھپھو سے کہا کہ حنان کے ساتھ جا کر کل وہ خود عبیرہ کو لے کر آئیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حنان کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ زندگی کی ترجیحات کو اثر و ترتیب دے کر اس نے بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا۔ میں نے تمہیں ڈنر کے متعلق بتایا تھا نا؟ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو ممی لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ان کی شدید ناراضگی کا احساس دلا گئے تھے۔ میں بزی تھا، وہ یہی کہہ پایا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کہاں بزی تھے؟ آفس سے تو تم دوپہر کو ہی اٹھ آئے تھے۔ ماما کی اطلاعات اس کے متعلق ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی۔ ماما؟ میری پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں، میں دوست کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ تحمل سے کام لے گا، لیکن ماما کی جیرہ سے چڑ گیا۔ حنان، تم اپنے بابا کی طرح بہت کچھ مجھ سے چھپانے لگے ہو۔ ماما جہاں دیدہ تھی، گہری جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر نتیجہ اخذ کیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بات سچ جو تھی، رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ آپا جی نے تو ساری بات سن کر خاصے اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے عجیب سی بے کلی تھی۔ آنے والے شب و روز کیسے ہوں گے اسے اندازہ تھا۔ چپ چاپ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد تو اسے بابا کا سہارا تھا، وہ سنبھل گئی تھی، لیکن بابا کے بغیر تو وہ بالکل بے سائبان ہو گئی تھی۔ لیکن تلخ حقیقت تھی کہ کسی کے جدا ہونے سے زندگی نہیں رکتی، سو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح، لیکن زندگی کی دوڑ میں شریک تھی۔ اس گھر میں اس کے ماما اور بابا کی یادیں تھیں۔ اس کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ یہ مشکل کام بھی کر گزرے گی۔ اپنے ڈاکیومنٹس، امی بابا کی کچھ تصویریں اور چند جوڑے جو نسبتاً بہتر حالت میں تھے،
اس نے رات کو ہی پیک کر لیے تھے، اب تو اسے انتظار تھا رات گزرنے کا اور پھر نیا دن طلوع ہونے کا۔ اذانوں سے ذرا دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ خواب میں اس نے بابا کو مسکراتے دیکھا تھا، جسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ حقیقت میں اسے بڑی ڈھارس ملی تھی۔ خلاف توقع حنان ٹھیک 10 بجے پھپھو کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ پھپھو بہت محبت سے ملی، اعتزاز انکل کا افسوس کیا اور کافی دیر تک گلے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ ذرا سی محبت پا کر اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگیں۔ سوجی ہوئی متورم آنکھیں اس کے رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ بابا کے بعد وہ اپنی ماں، دادی اور بہن بھائیوں کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ اور یہ لڑکی حقیقتاً کتنی تنہا تھی، حنان نے تعصب سے لب کھینچ لیے۔ پھپھو نے آپا جی کے ساتھ مل کر گھر کو لاک کیا۔ وہ تو سن ہوتے وجود کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اپنا گھر تو ہر لڑکی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رخصتی کسی کی بھی نہ ہو۔ اس کو لگا اس نے اپنے آنسوؤں کو نہ بہنے دیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حنان نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا، وہ آپا جی سے مل کر پھپھو کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، لیکن اس وقت سارے منظر انجانے لگ رہے تھے۔ پھپھو کے گھر اس کا والہانہ استقبال ہوا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں نے اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ پھپھا جان بھی بہت محبت اور اپنائیت سے ملے، دل کو یک گونا ڈھارس ہوئی تھی۔ امید ہے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ اور فاطمہ اچھے مزاج کی ہیں تو کزنس، لیکن میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ امید ہے ان کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا۔ پھپھو کچن میں گئیں تو حنان نے اسے مخاطب کیا، آپ آیا کریں گے یہاں؟ عبیرہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آیا کروں گا، وہ ذرا سا مسکرایا۔ ویسے آپ میرا نمبر بھی لے لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ حنان اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ فون ہے نا آپ کے پاس؟ اسے اچانک ہی خیال آیا۔ وہ خفت زدہ انداز میں نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ گھر پر پیٹی سیل تھا۔ بابا کے پاس موبائل بھی تھا جو ان کے آخری دنوں میں خراب ہوا تو پھر صحیح ہی نہیں کروایا جا سکا۔ اٹس اوکے، میں لا دوں گا۔ حنان نے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں کچھ دنوں تک خود ہی لے لوں گی۔ ڈونٹ وری، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اگرچہ مجھ سے اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوئی ہے، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور میرا خیال ہے مجید میر اور اعتزاز احمد کے مابین جو تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر تم میرے نکاح میں نہ بھی ہوتی تو میں پھر بھی وہی کرتا جو اب کر رہا ہوں۔ بات کے اختتام تک وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ نکاح کے لفظ پر عبیرہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ شکر ہے یہ حقیقت یاد ہے ان کو اب تک۔ اس دن وہ زیادہ دیر تک نہیں رکا تھا، لیکن اگلے روز آفس سے واپسی پر آیا تو اس کے لیے موبائل بھی لے آیا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر بھی محفوظ کر دیا ہے۔ وہ عبیرہ سے بات کر رہا تھا اور پھپھو دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ کتنی اچھی جوڑی ہے۔ انہوں نے دل سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ عبیرہ کا دل تو کسی حد تک لگ ہی گیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ اسے ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ کہنے کو اس گھر میں 4 افراد تھے، لیکن پھر بھی خاصی رونق لگی رہتی تھی۔ عبیرہ نے کچن کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے غیر معینہ مدت تک یہاں رہنا تھا تو اپنی جگہ خود بنانی تھی۔ پھپھو میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں۔ وہ پھپھو کے پاس بیٹھی ان کی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی کہ اچانک خیال آنے پر بولی۔ پھپھو کی اچھی نیچر کے باعث وہ کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے تو بیٹا کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم حنان سے مشورہ کر لو۔ پھپھو نے کپڑے سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر جھجکے مجھے بتا دیا کرو۔ تم میرے لیے عائشہ اور فاطمہ کی طرح ہی ہو بیٹا۔ پھپھو سمجھی کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے باعث ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں پھپھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں محض اس لیے کہہ رہی تھی کہ ذرا مصروفیت ہو جائے گی۔ وہاں تو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی تو کافی وقت گزر جاتا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، پھپھو نے ٹال دیا۔ وہ حنان سے بنا پوچھے اس کو جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے حنان کو فون کر کے اسے عبیرہ کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے پھپھو؟ جاب کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں رہنے والی سادہ سی لڑکی ہے، وہ ہر سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں 2-4 روز میں چکر لگاؤں گا تو اس سے بات کروں گا۔ لیکن پھر 2-4 دن کی جگہ 2 ہفتے گزر گئے۔ پھپھو دادی کے پاس گئیں تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے۔ مجید بھائی نے اس لڑکی کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ماں اور بھائیوں کے دوہرے معیار، کاروباری مصروفیت، ایک اکیلی اس کی جان، کرے تو کیا کرے۔ ماں کے سامنے پھپھو نے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ سچ بتاؤں اماں، مجھے تو اس لڑکی پر بہت ترس آتا ہے۔ حنان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانا تو چاہ رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جذباتی لحاظ سے اس کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی وابستگی تو ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جائے۔ لیکن 1-8 سال یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سچ پوچھے تو مجھے ہول آتا ہے۔ پھپھو بھی اتنے دنوں سے کسی سامع کی تلاش میں تھی تو اپنا تجزیہ لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں مشکل تو ہے، آپ کیا تو دونوں بہویں دولت کے پلڑے میں تول کر لائی ہیں، لیکن میرے مجید کی نیت صاف تھی۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ دادی نے انہیں تسلی دی۔ تو اسے مجھ سے ملوانے تو لے آتی۔ کیسی ہے وہ؟ اعتزاز کی بیوی تو بہت خوبصورت تھی۔ دادی کے لہجے میں بہت اشتیاق تھا۔
بہت پیاری ہے اماں عبیرہ بھی، لیکن میں یہاں نہیں لا سکتی، بھابھی کو بھینک بھی پڑ گئی نا تو بہت برا ہوگا۔ چل اچھا موسم ذرا بہتر ہو جائے تو میں آؤں گی تیری طرف۔ دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر پھپھو نے اسے حنان کے جاپان جانے کے متعلق بتایا تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 2 ماہ میں مختصر سے کال کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ عبیرہ کو خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اسی لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ سدا پھپھو کے گھر تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ بہرحال فی الوقت اسے حنان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ جاپان سے واپسی پر کئی دن تو اسے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں لگے۔ ایک دن دفتر سے جلد اٹھا تو پھپھو کے گھر کا رخ کیا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حنان تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ عائشہ نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب دادی اور پھپھو کے ساتھ ساتھ تم بھی لیکچر دیا کرو گی مجھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا، سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ پھپھو کدھر ہیں؟ ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں بس ٹیمپریچر ہو رہا تھا، 2 دن سے خود ہی میڈیسن لے رہی تھی، لیکن آج ابو زبردستی لے کر گئے ہیں۔ اور عبیرہ؟ شکر ہے اس کا بھی پوچھ لیا جس کا سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر میں عبیرہ چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حنان نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پہلے کی نسبت کمزور ہو رہی تھی وہ۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر پلٹنے لگی کہ حنان نے اسے آواز دے ڈالی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ جی۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی سوچ تو رہی ہوں۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے؟ اس نے چونک کر حنان کو دیکھا۔ اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہیں، اس نے سوچ رکھا تھا کہ 2 ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا ماسٹرز کس سبجیکٹ میں ہے؟ حنان نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں جیسے اس کے بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے اس نے گریجویشن بھی جیسے تیسے مکمل کی تھی۔ اوکے پھر پہلے تم ماسٹرز کرو گی کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تو تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ حنان نے فوراً فیصلہ سنایا۔ ڈن ہو گیا پھر؟ میں انفارمیشن لے لیتا ہوں کہ ایڈمیشن کب ہوں گے۔ ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہیں۔ اسے حنان کے اپنے متعلق فیوچر پلاننگ مایوس کر گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے اسے آئندہ زندگی کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ اس کے جیٹھ امریکہ میں مقیم تھے، وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے تو اس کے سسرال والوں نے نزدیک ترین تاریخ مانگ لی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ فوراً ملائیشیا میں ماس کو کال کر کے رابطہ کیا گیا۔ اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا۔ تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے تھے۔ عبیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام ریاسیت اور پس مردگی بھلا کر ان کی مدد کروا رہی تھی۔ بازار کا زیادہ تر کام پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی لیکن اس نے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ حنان نے کئی بار چکر لگایا۔ عبیرہ کو مصروف انداز میں گھر کا حصہ بنے دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ اسے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آج کل تو دادی بھی پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو زبردستی پکڑ کر گھر بٹھا دیا کہ بازاروں کے چکر لگانے والی لڑکیوں پر روپ نہیں چڑھتا۔ ویسے بھی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ عبیرہ کو مشفق سے دادی بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی بھی جزیات اسے سناتی جس روز عبیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھی۔ عبیرہ پوری دلچسپی سے ان سے باتیں کرتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ جیولر سے جیولری لے کر آئی تھی اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادی نے ان کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی عادت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے پہنچ گئیں اور میں گھر پر نہ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو لے کر منہ ہی بنائے رکھنا ہے۔ ایسا کریں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں عبیرہ کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کو شادی کے لیے شاپنگ بھی کروانی ہے، آپ کے کام بھی کر لیں گے ہم۔ حنان آج حقیقت میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوشی کے مارے گنگ ہو گئیں۔ فٹافٹ عبیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا اسے ڈھنگ کی تیاری کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر عبیرہ کے پیچھے ہی چلی گئی اور عبیرہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے از خود اس کا نام لیا ہے۔ چوں چراں کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایات پر عمل کیا۔ قدرے جھیمتے ہوئے وہ حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات سب کے سب اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھی۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنیں ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔
حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ ابیرہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والے کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آنا تھا، یہ تو طے تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نصرت پھپھو نے شربت پیش کرتی ابیرہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ابیرہ ہے، مجید کے مرحوم دوست کی بیٹی۔ دادی نے جو بیانیہ جاری کیا وہ سب کو چونکا گیا، کیونکہ ابھی تک یہی طے پایا تھا کہ اس کا تعارف پھپھا جان کے کسی دوست کے حوالے سے کروایا جائے گا۔ اماں، آپ نے نصرت آپا کو حقیقت کیوں بتائی؟ آپ کو پتہ ہے شادی میں آپ یا بھابھی بھی آئیں گے، ان تک یہ تعارف پہنچا تو؟ پھپھو نے تنہائی میں یسراتی دادی سے سوال کیا۔ اس کو بھی یہی بتانا ہے، میں نے بہت سوچا ہے، یہی مناسب ہے۔ بے نام و نشان بہو کو تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گی، دادی نے توجیہ دی۔ اور اعتزاز بھائی کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی؟ پھپھو کو دادی کی سادگی پر تعجب ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم ابھی سے یہ سب سوچ کر ہلکان نہ ہو۔ دادی نے پھپھو کو تسلی دے دی، لیکن وہ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا رسک ہے جو وہ لے رہی تھی۔ میری پریشانی کی فکر نہ کریں اماں، اصل مسئلہ اس بچی کا ہے۔ ویسے تو عافیہ بھابھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈالیں، لیکن جب اعتزاز بھائی کا ذکر ہوگا تو وہ ضرور چونک جائیں گی، یا نہیں؟ اور یہی سوال حنان نے بھی دادی سے کیا جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوئی۔ حنان، مصلحت پسندی اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی، یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق اسے سکھانا چاہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ لیکن دادی پھر بھی، وہ شاید ان کے بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر پایا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو گفتگو کی کیفیت ہے، اس کا سرا مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جا ملتا ہے نا؟ اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اوڑھتا تو تیرے لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا، اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی، ابیرہ کو دیکھے بنا ہی میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تھا، اور اب ایسی موہنی اور تابعدار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں نکاح کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی، میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھتے ہوئے مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کاروباری دنیا کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی ڈھور سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر عورت خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ مجھے بھی پتہ ہے، بس اب ابیرہ کو لے چلوں گی۔ یہاں نصرت نے محاذ کھولا ہے، معاذ کی ہونے والی ساس ہے، اور اسے اس گھر میں معاذ کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکی کا وجود گوارا نہیں۔ ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی ہے، اور وہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی، دیکھ لیں سنبھال لیں گی آپ۔ حنان کو ان کی تجویز پسند آئی تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہا تھا۔ میں نے کیا سنبھالیں؟ تیری تجویز ہے تو خود ہی سنبھالنا۔ دادی مسکرائیں، وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ لیکن حنان، یہ سب کچھ عارضی ہوگا، تو نے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی، اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھے کو کرنا ہوگا۔ دوسرا حل؟ حنان چونکا۔ تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا، تیرے اندر ہمت پیدا کرتا۔ اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے، ایسے میں تو اگر اس کو اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اس سے افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن تو محض بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے، تو اس بچی کو آزاد کر دے۔ ابھی اس کے پاس وقت ہے، اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ باقی نہ رہے۔ دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریک دینا چاہتی تھی جو اس لڑکی کے ساتھ حنان کے لیے خود بھی ضروری تھا، لیکن وہ دونوں نفوس اس تیسری ہستی سے بے خبر تھے جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ کے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی۔ کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتی۔ تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہیں تھا۔ شادی کی تقریبات میں دادی کی کئی باتوں کی گونج اگر ابیرہ کے کانوں میں آتی رہی تو حنان بھی اس سے دامن نہ چھڑا سکا۔ ابیرہ نے پوری کوشش کی تھی کہ سر جھٹک کر سارے خیالات سے دامن چھڑا کر شادی کی ذمہ داریوں میں پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ بٹائے، کیونکہ ان گزرے چند ماہ میں اس گھر سے وابستہ کسی بھی شخص نے غیریت کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مائیوں مہندی کی تقریبات نسبتاً سادگی کے ساتھ گھر میں ہی کی گئی تھی، جن میں قریبی رشتہ دار ہی محدود تھے۔ حنان آیا ضرور، لیکن ابیرہ سے آمنا سامنا چند ایک بار ہی ہو سکا۔ یہ اور بات کہ اس کا سوگوار حسن اور بہت سی نگاہوں کی زد میں رہا۔ ماما نے شادی والے دن اسے بٹھا کر چھوٹا سا انٹرویو بھی لے ہی لیا کہ وہ ہر امکان پر سوچنے کی عادی تھی۔
حنان آیا تو عبیرہ اس وقت ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ چونک گیا، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ماما کے ساتھ والی کرسی پر گرنے والے اسٹائل میں بیٹھا۔ یہ عبیرہ ہے، اعتزاز احمد کی بیٹی۔ ماما نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا تعارف حنان سے کروایا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ حنان نے ایک نظر اس کے کنفیوز چہرے پر ڈال کر ماما کو دیکھا۔ ماما چونک سے گئی۔ ہاں تم تو اپنی پھپھو کے گھر آتے جاتے رہتے ہو، واقف ہو گئی؟ یہ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ان کے لہجے میں طنز تھا یا عبیرہ کو محسوس ہوا؟ میں جاؤں آنٹی؟ اب وہ مؤدب سے اجازت مانگ رہی تھی۔ ماں بیٹے کے اس گفتگو میں اس کا ہونا ضروری تھا۔ عبیرہ یہ دادی کی میڈیسن ہے، ان کو کہنا ابھی کھا لیں گی، ان کے سر میں درد تھا صبح سے۔ حنان نے اسے میڈیسن پکڑاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دوائی تھامتی سر ہلا کر پلٹ گئی۔ دادی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے، میں نے سوچا ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لوں 24 گھنٹوں کے لیے۔ حنان اس کے جانے کے بعد ماما سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا کہ یہ بات ان کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جس پر وہ زیادہ سوچ بچار کرتی۔ حنان کے لیے بھی ابھی اتنا ہی کافی تھا۔ قدرے پرسکون سے انداز میں بیٹھ کر وہ ہال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اور بات بار بار نظریں بھٹک کر عبیرہ پر جا ٹھہرتی جو اپنی عمر کی لڑکیوں کے برعکس سے ایک عجیب سی سوگواریت لیے ہوئے تھی۔ وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی، لیکن چھوٹی سی عمر میں دنیا نے اتنے رنگ دکھا دیے تھے کہ اب کوئی خوشکن سوچ اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں چھوڑتی تھی۔ حنان کو افسوس ہوا، دادی کی کہی بات ایک بار پھر اس کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ عائشہ کی شادی کے بعد نہ جانے حنان نے ماما کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ اس کے لیے اہم بھی نہیں تھا۔ اہم تھا تو یہ کہ وہ انیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو چکی تھی، جہاں حنان کا دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگتا تھا۔ عموماً وہ صبح کے واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا جاتا تھا، کیونکہ باقی گھر تو اس وقت محض استراحت ہوتا تھا۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو وہ دادی کی چائے بھی بنا کر دیا کرتا تھا اگر سرونٹ کوارٹر سے کوئی نہ آیا ہوتا تو۔ روٹین اب بھی وہی تھی، لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور حنان کے لیے فریش جوس عبیرہ لے آتی تھی۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی عبیرہ کے لیے بھی۔ نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل ہو گیا تھا عبیرہ کے لیے۔ پھپھو کے گھر رہتے ہوئے کئی دن بلکہ ہفتوں بعد حنان سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ دل پر یاسیت طاری رہتی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی کے قافلے کو عارضی پڑاؤ نصیب ہوا ہو اور آنے والے سفر کا خوف اعصاب کو بوجھل کیے رکھتا تھا۔ اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی انیکسی میں دل خود بخود ہی خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ روز اس کو دیکھنا، روٹین کے سوال جواب دادی کے ساتھ گزرے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتے تھے، عبیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارہ دے دیتے تھے۔ لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی۔ عبیرہ اعتزاز کے لیے تو شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ فروا اپنے سسرال سے حنان اور ایشل کا رشتہ فائنل کرنے کے مطالبے کے ساتھ آ گئی۔ میں اب اسی وقت واپس جاؤں گی جب بھائی اپنی رضامندی دے دیں گے ایشل کے لیے۔ اس نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا ایشل کے لیے حنان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے فروا؟ تم کیا سمجھتی ہو میں اس طرح تمہاری یا تمہاری نند کی بچکانہ ضد پر شادی کر لوں گا؟ حنان نے اسے ڈانٹا تو وہ چہکو بہکو رونے لگی۔ آپ نے انکار کرنا تھا تو سال پہلے کر دیتے، معاملہ یہاں تک تو نہ پہنچتا۔ میری کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں؟ اور ایشل پر جان چھڑکتے ہیں عبید۔ اگر ایشل ہرٹ ہوئی تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رہنے دیں گے عبید کے ساتھ۔ ہاں تو میں نے کب اقرار کیا تھا کہ تم میری طرف سے اپنے سسرال میں قول و اقرار کرتی پھرو؟ حنان تپا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما بھائی کو، انہوں نے انکار بھی تو کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ فروا نے اپنا رخ ماما کی طرف کیا جو پیشانی پر تیوری ڈالے یکٹک حنان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کی طرف سے ایشل کے لیے انکار ہوا تو مجھ پر اس گھر میں زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پلیز بھائی، میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت جذباتی ہے، اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی کمی بھی تو نہیں ہے کوئی۔ خوبصورت ہے، فوراً کوالیفائڈ، اپنا برانڈ بھی سیٹ کر چکی ہے۔ فروا آنسو پہنچ کر اب ایشل کی وہ خوبیاں اس کو بیان کرنے لگی جن سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ ایشل اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی اور وہ ان دنوں میں بھی اس کی طرف یک طرفہ جذباتیت سے جو کافی حد تک بچکانہ پن لیے ہوئے تھی عاجز آ گیا تھا۔ اسے زہر لگتی تھی وہ لڑکیاں جو اپنے نسوانی وقار کو پس پش ڈال کر توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھیں۔ باہر جا کر وہ اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروا کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت سے وہ ایک بار پھر اس کی حصول کے لیے سرگرم تھی۔ عبید سے فروا کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، وگرنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا دھونا بند کرو فروا اور منہ ہاتھ دھو جا کر، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان، آج نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ زیرک خاتون تھی۔ فروا کو بھیج کر وہ حنان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ فروا کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں فروا سے عبید کی شادی ایشل کی خواہش پر ہوئی تھی، اور شادی کے محض ہفتے بعد ہی فروا کے ہاتھ جب ایشل کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلا انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو یقین کرو کہ اس پر۔ حنان ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ رواج پر یقین نہیں رکھتی۔
اس پر انہوں نے بھی ایشل کی خواہش بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروا اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اتنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ عبید اور فروا ہر لحاظ سے آسودہ تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروا کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو 2 ماہ بعد اسی روز ہاں کہہ دی تھی جب فروا ہانی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ نے وہ کام ایک لمحے میں کروا دیا تھا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ جاگ کر سوچ بچار کرتے گزار دیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم۔ اگر اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد ڈاواں ڈول ہو جاتا۔ لیکن اب فروا کا اس طرح آنا اور رونا دھونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں۔ حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن ماما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا؟ وہ شکوہ کرنا تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پلاننگ کر سکتی ہے وہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی حنان۔ میں نے ہر طرح سے ایشل کو پرکھا ہے۔ وہ جذباتی لڑکی ہے لیکن کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں۔ اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی منفی اشارہ ملتا تو میں اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسرے کو بھینٹ چڑھا دوں۔ سو یو ڈونٹ وری اور خود کو آمادہ کرو۔ 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو انوائٹ کر کے میں نکاح کی تاریخ فائنل کر دوں۔ کیا نکاح؟ بوچھلا، نو نیور، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ ٹائم دے مجھے، میں الجھ گیا ہوں بری طرح۔ پلیز ماما، میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، نہ آپ کو، نہ فروا کو اور نہ کسی اور کو۔ ذہن میں عبیرہ کی شبیہ ابھری تھی۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم بٹ بی پازیٹیو۔ اپنے مزاج کے برخلاف انہوں نے تحمل مزاجی سے حنان مجید کو سنبھالا تھا۔ وہ مجید میر کا پرتو تھا اور عافیہ مجید جانتی تھی کہ مجید کی طرح وہ بھی خود غرض نہیں ہو سکتا تھا۔ سو ساری حقیقت میں کسی حد تک مبالغہ آمیزی کر کے انہوں نے اس کے ویک پوائنٹ پر وار کیا تھا۔ مسز آفتاب نے ایشل کی خواہش سے انہیں آگاہ ضرور کیا تھا لیکن فروا کی خوشیوں سے اسے مشروط نہیں کیا تھا۔ لیکن عافیہ کے لیے اس رشتے میں بہت کشش تھی۔ ایشل دولت، ذہانت، خوبصورتی کے مروجہ معیار سے کہیں آگے تھی اور اب تو اپنا برانڈ بڑی کامیابی سے سیٹ کر چکی تھی۔ ایسی بہو ہی چاہیے تھی انہیں۔ انہوں نے کیلکولیٹڈ زندگی گزاری تھی اور دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ ساری رات بلکہ اگلی کئی راتیں بھی حنان نے جاگ کر گزاری تھی۔ عبیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، سو وہ لڑکی اس کے نگاہ میں آ گئی۔ یہ اور بات کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اتنی ہی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پسے پشت چلی گئی۔ جب وہ بابا کے بعد زندگی کی الجھی ڈھور سلجھانے میں جت گیا تھا، کبھی بھولے بسرے خیال آتا تو بھی فیوچر پلاننگ کے کھاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگا۔ ہاں، لیکن یہ بات تھی کہ اس نکاح کے بعد اسے بے شمار لڑکیاں ملیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں۔ اس نے جب بھی زندگی میں پڑاؤ کرنا تھا تو اسے دروازے پر جانا تھا۔ اس کا ساتھ یقیناً حنان کو خوشی دیتا، یہ دعویٰ بابا کا تھا۔ لیکن اب گزشتہ چند ماہ میں وہ عبیرہ کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ نازک سے لڑکی سنبھال کر رکھے جانے کے قابل تھی، کسی آپ گینے کی مانند باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت۔ اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی بڑا پلس پوائنٹ تھا اس کے نزدیک، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر طمانینت اترتی محسوس کرتا۔ وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، اسے اپنا بھرم عزیز تھا، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ ہنس بول رہا ہوتا تھا تو عبیرہ اسے دیکھتے ہوئے گم سی ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کا حال دل بیان کرنے لگی تھیں۔ اس کے دل میں بھی حنان کی چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ حنان سے نظریں ملنے پر اس کا فوراً نظریں چرا لینا بھی ایک لاشعوری کوشش ہوتی تھی اپنا اندر چھپانے کی۔ حنان کو اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر کھلتے رنگ سب سمجھ میں بھی آ رہے تھے اور اچھے بھی لگ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ اگرچہ اظہار اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا، اظہار کرنے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھا، لیکن شاید یہی بہتر تھا اس معصوم لڑکی کے لیے۔ وہ فروا کی خوشیاں داؤ پر لگا بھی دیتی، لیکن اسے امید ہوتی کہ ایسا کرنے سے عبیرہ کو اس گھر میں اس کا جائز مقام کبھی مل پائے گا۔ اگر ماما کی ضد میں وہ اس گھر میں آتی تو ساری زندگی اچھوت بن کر گزارنی پڑتی اسے۔ وہ سادہ سی لڑکی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہوگا، ابھی وقت عبیرہ کے پاس ہے۔ اس نے جذبات کو ایک طرف رکھ کر منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی تھی، اور منطق کو دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی۔ 1 ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہیں لگا تھا۔ عبیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے کلی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں باہر کے دورے پر گیا ہوگا، اچانک ایسے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے۔ دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود کلامی کی تھی۔ وہ کیا کہتی کہ روز واک سے واپسی پر انیکسی کی طرف بڑھتے قدموں کو روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک کا ایک ایک لمحہ وہ کیسے سانس روک کر گزارتی ہے۔ ٹیرس پر کھلنے والی اپنی کمرے کی گلاس ونڈو میں پردے کی اوٹ سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس وقت تک اس کے قدموں کا تعاقب کرتی ہیں جب تک وہ اپنے پورشن میں داخل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کا دل جو کئی دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو چلا تھا، اب کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔
اور آج جب وہ اتنے دنوں بعد دادی کے پاس بیٹھا اپنا حال دل سنانے کو تیار تھا، وہ جان کر سامنے نہیں آئی۔ دادی کے قدموں میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ ابیرہ وہاں نہیں تھی لیکن حنان جانتا تھا کہ اس کا رواں رواں سماعت بن کر اس کے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ دادی کو رنج ہوا، بہت شدید رنج۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بول سکیں۔ کافی وقت دادی کے ساتھ گزار کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیرہ لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی تھی جب وہ دادی کے کمرے سے نکلا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ سرخ سوری ہوئی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ حنان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری ابیر، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ تمہارا نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری لائف سیٹل ہونے تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میں پھپھو سے بھی بات کروں گا اس سلسلے میں، بہت جلد کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عائشہ کی شادی میں کئی لوگوں نے ان سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ دھیرے سے ہنسا جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ ابیرہ بغیر پلکیں جھپکائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر اس کو صرف بابا کہتے تھے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ ابیرہ تھے۔ تم بہت اچھی ہو ابیر۔ اف، پھر ابیر اس نے آنکھیں میچیں زور سے۔ میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ضمانت، وہ ہوش میں آئی تھی ایک دم، اور نہ ہی مجھے خوشیاں چاہیے، اس کا لہجہ ٹٹخا ہوا تھا۔ میں اسی حال میں خوش ہوں، بس مجھے یہیں رہنے دے دادی کے ساتھ، جیسے کڑلائی تھی۔ آپ اپنی زندگی شروع کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز مجھے بے امان نہ کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حنان، میں ابھی کوئی حق نہیں جتاؤں گی، نہ کبھی آپ کے راستے میں آؤں گی، لیکن مجھے بے صاحبان مت کریں، مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں پلیز۔ وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی خودی، اپنی انا سب قربان کر دیا اس لمحے۔ حنان نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیے۔ ایسے نہ کرو ابیر، اس نے اس کے کانپتے وجود کو سنبھال کر کرسی پر بٹھایا۔ لو پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس نے اس کے لبوں سے لگا لیا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ ابیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر لوں گی، ہاسٹل میں رہ لوں گی، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ آنسو پونچھ کر تیز تیز بولتی وہ اسے جیسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ابیر کے ہاتھ نہایت نرمی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آئی پرامس، جب تک تمہاری خواہش نہیں ہوگی میں کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بی ریلیکس ناؤ۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا، اس سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن میں رقم درد کی داستان کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ چکر میں نہیں پڑوں گا، آپ میری طرف سے اقرار ان لوگوں تک پہنچا کر ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں ماما۔ حنان نے مشینی سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر ماما کو مخاطب کیا تھا۔ او بھائی یو آر گریٹ۔ فروا نے اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اٹس اوکے۔ حنان نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے پھیکی سے مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ترب کا پتہ کام کر گیا۔ ماما نے طمانینت سے فروا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیا تھا۔ شام تک فون کر کے مسز آفتاب کو خوشخبری دی گئی اور مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے اگلے روز انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا گیا۔ ڈنر پر سب لوگوں کے ساتھ ایشل بھی آئی تھی، جس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آئیں واک کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حنان کو لے کر لان میں چلی آئی۔ حنان نے اس کی ان عادتوں کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے واک کے دوران ایشل ہی بولتی رہی اور ہنستی رہی۔ اس کی ہنسی میں بے ساختگی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان گمسا ہوا۔ آنسو نراس میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ میں ثبت ہو گئی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اس نے اوپر آسمان کی جانب نظر اٹھانا چاہی، جو انیکسی کے اوپر والے روم کی گلاس وال پر آ کر ٹھہر گئی، جس کے دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانکتا وجود ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ حنان سے پھر لان کی تازہ ہوا میں بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایشل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ ایشل کی تیز حسیات نے ٹیرس کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس نے انیکسی کی ٹیرس کی طرف ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کمرے کی لائٹس آن تھی اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ حنان کا اضطراب اس کے لیے بامانی ہو گیا تھا۔ فروا سے پوچھوں گی وہاں کون رہتا ہے، اس نے مسمم ارادہ کیا تھا۔ وہاں دادی رہتی ہیں۔ اس کے استفسار پر فروا نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اکیلی؟ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے لہجے کو سرسری بنائے رکھے۔ ہاں بس ملازم ہوتے ہیں اور ایک ان کی کیئر ٹیکر ہے کچھ عرصے سے۔ فروا نے تفصیل بتائی۔ خیریت کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فروا اپنی حیرانی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔
نہیں، بس ایسے ہی میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن دادی سے مل کر آؤں، کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایشل نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ دادی سے ملنا تو وہ چاہتی تھی، لیکن جتنی بار بھی وہ میر ہاؤس گئی، حنان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کے چکر میں وہ اس ملاقات کو اگلی بار پر ٹال دیتی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے حنان کے مزاج میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نوٹ نہیں کی تھی کہ وہ کوریت کرتی۔ وہ خاموش طبیعت تو نہیں تھا، لیکن اس کی ریزروڈ نیچر شروع سے ہی ایسی تھی۔ تعلقات میں فاصلہ رکھنے کا وہ ہمیشہ سے قائل تھا۔ سو ایشل مطمئن تھی وہ اس کی ہونے جا رہی تھی، سارے تکلفات از خود ہی ختم ہو جانے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ حنان کے اسی گریز کے سبب اس کی طرف مائل ہوئی تھی۔ اس کی مہم جو فطرت کے لیے حنان مجید ایک چیلنج تھا، اور چیلنجز کو پورا کرنا اس کی تھرلنگ فطرت کا خاصہ تھا۔ لیکن اب حنان کے لیے اس کے جذبات میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے تئیں اسے تسخیر کرنے والی تھی، یا شاید تسخیر کر چکی تھی اگر وہ شام اس کی زندگی میں نہ آتی۔ حسب عادت حنان کے ساتھ طویل ٹائم گزارنے کی نیت سے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد گھر جانے کے بجائے وہ حنان کے ساتھ اس کی طرف ہی چلی آئی کہ ماما سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ڈرائیو وے پر وہ لوگ ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ عبیرہ حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی، چہرے پر ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا عبیر؟ حنان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایشل نے آنکھیں میچ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہی۔ حنان، دادی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہیں، وہ رونے لگی تھی۔ حنان ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بنا انیکسی کی طرف بھاگا۔ عبیرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ایشل گومگو کی کیفیت میں تھی کہ ان کے پیچھے جائے یا اندر ماما کے پاس۔ اندر دادی واقعی آنکھیں موندے ساکت لیٹی تھی، ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا اور دوسرا پہلو میں تھا۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ حنان نے ان کا چہرہ تھپتھپایا، نبض چیک کی۔ ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی، لیکن بند آنکھوں کی پتلیوں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دادی کے نحیف وجود کو بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی تک آیا تھا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ عبیرہ نے دادی کی چپلیں اٹھائیں۔ ہوش میں آئیں گی دادی تو ننگے پاؤں گھر تھوڑا ہی آئیں گی۔ وہ کسی بھی خدشے کو دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں چلوں ساتھ؟ ایشل اس ساری بھاگ دوڑ میں کسی بھی قسم کی جذباتیت کے بغیر مشینی سے انداز میں ان کے ساتھ تھی۔ نہیں، تم رہنے دو، عبیر چل رہی ہے ساتھ، تم اندر جا کر ماما کو انفارم کر دو پلیز۔ گاڑی کی پچھلے سیٹ پر دادی کو لٹا کر اس نے ایشل کو ہدایت دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ عبیرہ دادی کا سر گود میں رکھے ہوئے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک ایشل وہیں کھڑی ساری صورتحال کا تجزیہ کرتی رہی، پھر ماما کو بتا کر اپنے گھر چلی آئی۔ عبیرہ کی ساری دعائیں، سارے آنسو، حنان کی بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو ایمرجنسی کال، کچھ بھی کام نہ آیا۔ دادی کے دل نے نہایت خاموشی سے اپنی دھڑکن ختم کر دی۔ اس سے پہلے ماما، بہروز بھائی یا سمیر میں سے کوئی بھی ہاسپٹل پہنچتا، حنان دادی کے مردہ وجود کے ساتھ ایک زندہ لاش کو سنبھالے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہونی ہو گئی تھی، وہ شاید ایک بار پھر بے سائبان ہونے والی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جم سے گئے تھے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ دادی کے آخری سفر پر روانگی تک پھپھو، عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ ان کے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ کون آیا کون گیا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ خبر تھی تو بس یہ کہ اس گھر میں اس کی موجودگی کا جواز ختم ہو گیا تھا۔ حنان خود بھی بہت دل گرفتہ تھا، لیکن اصل تشویش اسے عبیر کی حالت سے ہو رہی تھی۔ ماما سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس جذباتی دھچکے سے سنبھلنے تک وہ وہیں انیکسی میں رہے گی۔ پھپھو نے رسمی طور پر بھی حنان کو نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ حنان کو اس لڑکی کے معاملے میں اب کوئی بھی رعایت دینے پر تیار نہیں تھی۔ حنان کو خود سنبھالنا چاہیے سارے معاملے کو۔ دادی کی بار بار کی کہی بات کی وہ بھی قائل ہو گئی تھی۔ اور وہیں ماما انہوں نے فی الوقت کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا، لیکن بڑی بے دردی سے عبیرہ کی اس حالت کو اس کا ڈرامہ قرار دے دیا تھا۔ بقول ان کی ایسی بھی کیا جذباتی وابستگی کہ اس کا صدمہ ہی کم نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ سنان ماما کا اکلوتا بھانجا دادی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے دبئی سے آیا تھا اور آج کل وہیں مقیم تھا۔ تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں تھا تو حنان صاحب اپنی دادی کے ساتھ مل کر یہاں لے آئے۔ سنان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اچھا تم سناؤ، شادی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زوبیہ سیٹ ہوئی یا نہیں؟ کم آن خالہ، چھوڑیں زوبیہ کو۔ آپ کی بہن نے یہ جو توق میرے گردن میں ڈالا ہے نا، میں عاجز آ گیا ہوں اس سے۔ سنان کا حلق تک کڑوا ہو گیا زوبیہ کے ذکر سے۔ اس کو شوہر نہیں ملازم چاہیے تھا جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا سکے۔ اب تو ماما بھی پچھتا رہی ہیں۔ خیر تم بھی کچھ کم نہیں ہو، تمہیں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے۔ ماما نے صاف کوئی اختیار کی تھی۔ اچھا چھوڑیں خالہ جان، 4 دن کی زندگی انجوائے کر کے گزارنے دیں۔ وہ موبائل آن کر کے اس میں مصروف ہو گیا۔ عافیہ بھی اس کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کو اپنے سیل کی وائبریشن محسوس ہوئی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا۔ 2:30 بج رہے تھے۔ فون ایک بار پھر وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے سوچا۔ عبیرہ کالنگ۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ 4 مسڈ کالز تھیں عبیرہ کے نمبر سے۔ آج سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی کال نہیں کی تھی اسے۔ ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔
اس نے فوراً سے پہلے کال ریسیو کی تھی، ساتھ ہی لائٹس آن کرتا ہوا وہ دروازہ کھول کر ٹیرس پر آیا۔ حنان باہر کوئی ہے، کافی دیر سے دستک دے رہا تھا اور اب تو پچھلی طرف سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہے۔ عبیرہ کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آ سکتا عبیر، باہر گیٹ پر گارڈز ہیں، تمہارا وہم ہوگا۔ اس نے اسے تسلی دینا چاہی۔ نہیں حنان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کریں، وہاں کوئی ہے واقعی۔ عبیرہ کی آواز میں واقعی خوف تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم بیڈ روم لاک کر لو، میں آ رہا ہوں۔ اس کا وہم دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پچھلا دروازہ کھول کر وہ گھوم کر انیکسی کی طرف گیا تو وہاں واقعی کوئی تھا جو آہٹ پا کر دوسری طرف بھاگا تھا۔ حنان کی ساری بے فکری اڑن چھو ہو گئی۔ گارڈز کی موجودگی میں باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر گھر کے کسی مکین کے دل میں ہی بے ایمانی آ جائے تو وہ جو کوئی بھی تھا گھر کے اندر سے ہی تھا، اور گھر میں سنان کے علاوہ اور کون تھا؟ سنان؟ اس نے مٹھیاں بھینچ کر غصہ کنٹرول کیا تو اس نے یہ حرکتیں ابھی تک نہیں چھوڑی۔ اشتعال کی لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ میں آ گیا ہوں عبیرہ، دروازہ کھولو۔ اس نے کال کر کے فقط اتنا ہی کہا تھا اور عبیر نے دروازہ کھولنے میں تاخیر نہیں کی۔ شکر ہے آپ آ گئے حنان، میرا وہم نہیں تھا، میں نے کھڑکی پر عکس بھی دیکھا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ حنان سے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ مخفی نہ رہی۔ آؤ بیٹھو یہاں، وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے تک لایا تھا۔ نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا کر اس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا جو اس نے ایک سانس میں ختم کر لیا۔ حنان میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ رو دی تھی۔ بی ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس نے اس سارے عرصے میں شاید پہلی بار اس کو اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ عبیرہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ نے نظریں جھکا لی۔ تم سونے کی کوشش کرو، میں اپنے روم میں جا کر میں یہیں بیٹھا ہوں، صبح سرونٹ کوارٹر سے کسی کو بلوا کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ اس نے اسے تسلی دی۔ مجھے اب نیند نہیں آئے گی، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، میں کافی بناؤں آپ کے لیے؟ ہاں بنا لو۔ اس نے صوفے کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند دی۔ کن پٹیاں درد کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو یوں حالات کے حوالے نہیں کر سکتا، صبح ماما سے فائنل بات کروں گا۔ اپنے اندر ضمیر کی چبھن لیے وہ مزید نہیں جی سکتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا اپنے اندر کی جنگ سے۔ فروا کی خوشی، ماما کی خواہش، ایشل کو راضی رکھنا، اس کو اپنا آپ روبوٹ لگنے لگا تھا، کسی بھی قسم کے جذبے کے بغیر۔ لیکن ابھی عبیرہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کی سازشوں سے بچا کر عبیرہ کو اچھی زندگی دے رہا تھا اپنے تئیں، لیکن کیا ضمانت تھی کہ آئندہ جس گھر میں وہ شادی ہو کر جائے گی وہاں اسے سارے فرشتہ نما انسان ملیں گے؟ پھر تو طلاق کا لیبل بھی چسپاں ہوگا اس کی پیشانی پر۔ کس کو اپنی پاک بازی اور بے قصور ہو کر اپنے سزاوار ہونے کا یقین دلائے گی؟ نہیں حنان مجید، تم کسی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دادی کی نے جیسے اس کے قریب سرگوشی کی تھی تو طے ہوا کہ اب میرے وجود پر مزید کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ جس کی قسمت میں جو خوشیاں ہیں وہ اس کو ضرور ملیں گی، چاہے فروا ہو یا ایشل۔ لیکن اگر یہ لڑکی برباد ہو گئی تو اس کی آہ کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ آنکھیں موندے حساب کتاب کر رہا تھا۔ کافی لے لیں، وہ اس کے لیے کافی بنا لائی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ حنان نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ آئی ایم سوری عبیر، سو سوری، میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ میں اس رات کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کی تھی۔ آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، قسمت کی بات ہے ساری، عبیر نے افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے چاہے تھے۔ بہت سے لمحے خاموشی سے سرکے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ حنان کا قرب اس کی سوچوں پر حاوی ہونے لگا تھا۔ خود سے کیے عہد کمزور پڑنے لگے۔ اس شخص کے حوالے سے اس نے جو تھوڑے بہت خواب دیکھے تھے وہ اتنی جلدی ٹوٹ گئی کہ ابھی تک ان کی کرچیاں چبھتی تھیں اسے۔ اب بھی اس کے لمحاتی قربت سے کوئی خوشکن سپنے نہ بننے لگ جائیں اس کی آنکھیں، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے روم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو۔ حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ حنان وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ فجر کی اذانیں ہونے پر سرونٹ کوارٹر میں کسی کو یہاں بھیج کر وہ چلا جائے گا، لیکن سوچوں کے تانے بانے بنتے جو آنکھ لگی تو عبیرہ کے جگانے پر ہی کھلی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور رات کے اندھیرے کو تمام تر خوف اور وسوسوں سمیت نگل چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم دروازہ بند ہی رکھنا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ آفس جا کر کال کروں گا تمہیں۔ وہ ٹیبل پر سے فون اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹیک کیئر۔ ہاں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ رات گزر گئی تھی لیکن دونوں کے الجھے رشتے کی ڈور سلجھا گئی تھی۔ ماما سے سنان کی رات کی حرکت کو ڈسکس کرنے وہ سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا تاکہ سنان کو آج یہاں سے چلتا کیا جائے، لیکن سنان پہلے سے ہی وہاں تھا۔ اوہ تم بھی ہو یہاں، چلو اچھی بات ہے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر حنان کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی۔ ماما اس سے پوچھیں یہ رات کہاں تھا؟ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ماما کی آواز سرد تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ ہے رات اس نے کیا کیا؟ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ میرا کزن ہے۔ شرم تو مجھے بھی آ رہی ہے حنان کہ تم میرے بیٹے ہو۔
میں سمجھتی تھی کہ تم مجید کا عکس ہو، ان کی جیسی عادتیں ہیں تمہاری، لیکن میں غلطی پر تھی۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ افسوس تم نے تو اپنے مرحوم باپ کی تربیت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیا کہی جا رہی ہیں ماما؟ میں انیکسی میں تھا، ابیرا کے پاس، کیونکہ آدھی رات کو یہ محترم وہاں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابیرا نے مجھے کال کی تھی۔ دیکھا خالہ، میں نے کہا تھا نا حنان مجھ پر الزام لگائے گا۔ سنان نے دنیا جہاں کا دکھ اپنے چہرے پر طاری کیا۔ کیوں؟ کیا لگتے ہو تم ابیرا کے وجود کہ جو وہ آدھی رات کو تمہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی؟ فرشتہ سمجھتی ہے وہ تمہیں؟ حنان میں کہہ رہی ہوں ختم کرو یہ ڈرامہ اور دفع کرو اس لڑکی کو جس کی وجہ سے آج تم اس حد تک گر گئے ہو۔ وہ گرجی تھی۔ اسٹاپ اٹ ماما، بیوی ہے وہ میری، اس لیے کیا تھا اس نے مجھے فون۔ حنان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے کہ نوکیلے پتھر۔ ماما کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا۔ اب راتوں رات بیوی بھی بن گئی؟ حنان بس کر دو، کتنے جھوٹ بولو گی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے؟ ماما اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ سچ ہے ماما، بابا کی زندگی میں بابا کی خواہش پر کیا تھا میں نے نکاح، لیکن اعتزاز انکل کی زندگی تک میں نے یہ رشتہ نبھانے کی اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ ابیرا کو باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میری عزت ہے وہ، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ سنان کو زہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ماما کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ فروا، ایشل، حنان، سب کچھ گڑبڑ ہونے لگا تھا۔ حنان وہاں سے نکل کر سیدھا انیکسی کی سمت آیا تھا۔ ابیرا کو وہاں چھوڑنے کا وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اسے اس کے ضروری سامان سمیت لے کر پھپھو کے گھر چلا آیا۔ پھپھو، صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، ابیرا کے لیے ضروری شاپنگ کر لیں۔ میں فیملی اور قریبی دوستوں کے لیے چھوٹی سی تقریب میں اپنی شادی ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ ولیمہ اگلے ہفتے تک ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پھپھو بھی کوئی سوال جواب نہ کر سکی۔ سب کو کیا کہا گیا، کس طرح لوگوں کو خبر دی گئی، ابیرا سب باتوں سے علم تھی۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اس وقت دلہن بنی وہ ہوٹل سے رخصت ہو کر حنان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پھپھو، عائشہ اور فاطمہ نے اس کے میکے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ کاش بابا اور دادی بھی ہوتے آج، اور اعتزاز انکل بھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے حنان نے کسی قدر افسردگی سے کہا۔ اصل اداسی اسے ماما کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کی اور بہروز بھائی کے تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے اس نام نہاد شادی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ جب میں نے ایشل سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، یہ اپارٹمنٹ، کچھ بزنس شیئرز اور سیونگ سرٹیفکیٹس لیے تھے تمہارے لیے۔ میں تمہارا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اسی اپارٹمنٹس میں کریں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ ابیرا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو ساری فکروں سے آزاد محسوس کر رہا ہوں آج خود کو۔ حنان، وہ ماما اور ایشل، میرا مطلب ہے فروا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فروا کی لائف میں پرابلم آیا تو؟ اس نے جھجک کر جملہ مکمل کیا۔ دیکھو ابھی، جب تک میں سمجھتا تھا کہ ان سب کی خوشیاں میرے فیصلے سے منسلک ہے، میں بھی بہت ڈبل مائنڈڈ تھا، لیکن یار یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا گارنٹی ہے کہ میری اور ایشل کی شادی اگر ہو جاتی تو فروا خوش رہتی؟ فرض کرو کہ عبید کو کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی کیا کر لیتا؟ بہرحال میں بھائی ہوں فروا کا، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں عبید سے ملا، وہ اچھا انسان ہے اور اس ساری پلاننگ سے قطعی بے خبر تھا جو دونوں گھرانوں کی خواتین کر رہی تھی۔ مزید ایشل کو جب پتہ چلا کہ میں پہلے سے نکاح شدہ ہوں تو اس نے مجھے 4 سنا کر خود ہی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا کہ اسے سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادت نہیں۔ اب رہ گئی ماما، تو وہ بے شک ناراض ہیں اور ہماری شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی، لیکن بہروز بھائی اور سمیر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ بہروز بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بہروز بھائی کی بیوی کی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ماما نے 2-4 ماہ بھی گزار لیے تو خوشی خوشی ہمیں معاف کر دیں گی اور ہمارے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ آئی نو مائی مدر۔ اب دیکھو، عبید اور فروا تھے نا آج کے فنکشن میں۔ فروا کا موڈ اگرچہ آف تھا، لیکن عبید کے کہنے پر آ تو گئی تھی نا۔ سمیری جان، اب تم سارے خدشے اور وسوسے جھٹک کر ذرا اپنے محبوب شوہر کی طرف توجہ کر لو۔ آخر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے ساری بات اسے سمجھا کر آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ اور سنو، یہ سچ ہے کہ تم سہمی سہمی سے سیدھے میرے دل میں اترتی ہو، لیکن بی بریو بیبی، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی بنو۔ ہاں، بیڈ روم میں ایسے ہی رہنا، پرفیکٹ لک یو نو۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ شرم کی مسکراہٹ نے ابیر کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، جسے چھپانے کو اس کی گردن ذرا اور جھک گئی۔ چلو آؤ سجدہ شکر کرتے ہیں۔ حنان سنجیدہ ہوا تھا، وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سے اتر آئی۔ شکرانہ تو واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ حنان نے بھاری دوپٹے کو پینوں سے آزاد کروانے میں اس کی مدد کی تھی۔ سادہ سے دوپٹے میں لپٹا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حنان نے اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ دونوں کے دل شکر گزار تھے اس رب کے جس نے آج ان کے راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو دور کر کے ان کے وجود کی ایک دوسرے سے تکمیل کی تھی۔ ختم شد۔
جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور مکمل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔